بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنات کے واقعات۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بے حساب عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی سورہ احقاف کی آیت 29 تا 32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت نیز ان کی تفسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور ایمان لانے کا ذکر کیا اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ جنات کی مختلف جماعتیں وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں، قرآن پاک بھی سنا اور اسلام بھی قبول کیا۔ آج کی یہ ویڈیو جنات سے متعلق معلومات پر مبنی ہے۔ جنات سے متعلق کچھ اسلامی حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ پیارے دوستو، قبول اسلام کے علاوہ جنات کے ایسے بھی واقعات ہیں جو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت، قلبی وابستگی کا واضح پتہ دیتے ہیں۔ کبھی یوں ہوا کہ بارگاہ رسالت میں یہ جنات اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے حاضر ہوئے تو ان کا فیصلہ فرمایا، تو کبھی یوں ہوا کہ حاضر ہوئے تو واپسی کے سفر کے لیے خوراک کی فریاد کی تو ان کی فریاد رسی فرمائی۔ کبھی یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کرنے اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبتیں پانے والا ابلیس کا پرپوتا ہمہ حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید سیکھنے کا خواستگار ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چند صورتیں سکھانے کے بعد آئندہ بھی اسے اپنی ملاقات کے لیے آتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ کبھی یوں ہوا کہ ہجرت کے موقع پر شان مصطفیٰ کی قصیدہ گوئی کرتے ہوئے مقام ہجرت کی نشاندہی کی اور یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشان منزل سے بے خبر عاشقان مصطفیٰ کی تسلی کا سماع کیا۔ کبھی ذکر مصطفیٰ کے چرچے کیے تو کبھی گستاخانہ رسول کو کیفر کردار تک پہنچا کر نرالے انداز میں اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا پرچار کیا۔ محترم ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابو خیس اور ہجوم کے پہاڑوں پر چڑھ کر جنات نے ندا دی، میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ کسی انسانی عورت نے ایسی شان پائی جیسے آمنہ زہرا کو ملی، اور نہ کسی عورت نے ایسی شان و شوکت اور قابل فخر صفات والا بچہ جنا جو آمنہ کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں۔ والدہ اور ان کے صاحبزادے دونوں ہی قابل عزت اور واجب الاحترام ہیں۔ اور جبل ابو خیس پر موجود جن نے یوں صدا کی، اے بطیحہ یعنی مکہ مکرمہ کے مکینوں، حقیقت ماننے میں غلطی مت کرنا اور روشن عقل سے اس حقیقت کو واضح کر لینا کہ قبلہ بنو زہرا جو زمانوں سے تمہاری ہی نسل سے تھے اور آج بھی تمہارے سامنے ہیں، اس نسل کے گزرے ہوئے اور موجود تمام لوگوں میں سے یا غیروں میں سے ہی صحیح، لیکن کوئی ایک خاتون ایسی دکھا دو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پاک باز جنا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علل اعلان دعوت اسلام پر صاحب کفار بھی پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا آیا۔
اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات اور قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پہ بٹھا رکھا تھا۔ اس نے 3 دن تک مسلسل ان کے خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے اندر گیا، بت میں حرکت آئی اور وہ بولا، محمد نبی نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے پورے مجمع کا اہتمام کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلوا لیا، اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا، پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام موہین بن ابھر ہے، کوہ طور پہ میرا گھر ہے، میں نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مسفر نامی جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت اس کے تعاقب میں نکلا، صفا و مروہ کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا، میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا، یہ رہا اس کا سر اور وہ خود جانور کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سن کر خوش ہوئے، نیز جب اگلے دن کفار پھر جمع ہوئے، حبل نامی بت کو زیورات اور ملبوسات سے سجا کر اور اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہے، تو ماہین نامی یہی جن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور ان کا دین سچا ہے، یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل اور جھوٹے ہیں، خود کو گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو، روز قیامت دوزخ تمہاری دائمی ٹھکانہ ہوگا، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول اور خلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور پھر اسے نظر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس جن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔